بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی، اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ النساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت مندیوں کے توڑنے سے۔ الرعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں انہیں جنہیں ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں ڈانٹو، ہمیشہ ان دونوں سے ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکا دو، نیاز مندی سے، اور ان کے لیے کہو، یہ دعا کرو، اے رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے مجھے پالا۔ اللقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تاکید کی انسانوں کو اس کے والدین کے بارے میں، پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال میں، حق مان میرا اور اپنے والدین کا، پھر سے ادا کر۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ بخاری اور مسلم میں اس حوالے سے مزید احادیث ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔